قابل احترام سامعین حضرات، معززات سامعات، رمضان المبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے، الوداع ہو گیا ہے۔ نیکیوں کی بہاریں، وہ سیر کے مزے، وہ افطار کے لطف، وہ رات کا قیام، وہ دن کی عبادات، وہ ساری ترتیب اور طریقے کا یومیہ انسان کی روٹین کا تبدیل ہو جانا، وہ بہاریں اب باقی نہیں رہی۔ لیکن ان 29-30 دنوں کے اندر جو ہم نے مشق کی، جو ہم نے پریکٹس کی، اس سے ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے سامعین محترم، اگر تو رمضان کی طرح ہی نیکی میں دل لگ رہا ہے، نیکیاں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اور نیکی کی روٹین وہی ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ، 10-20 کے ساتھ نہیں، 19-20 کی بات کر رہا ہوں، نیکی میں دل لگ رہا ہے، نیکی کرنے کو جی چاہ رہا ہے، اس میں عبادات ہوں، اس میں جسمانی عبادات ہوں، اس میں روحانی عبادات ہوں، اس میں مالی عبادات ہوں، ان سب کا آپ جائزہ لے لیجئے۔ اگر تو اسی انداز سے دل کرتا ہے، ذہن بنتا ہے، دل مائل ہوتا ہے، پھر آپ اس بات پر خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کے رمضان کو قبول فرما لیا ہے۔ نیکی کی یہی تاثیر ہے، جب یہ قبول ہوتی ہے نا تو پھر دل اور کرتا ہے نیکیاں کرنے کو، اور جب یہ قبول نہیں ہوتی نا تو وقت تھوڑا سا گزرنے کے بعد انسان نیکیوں کی جانب مائل نہیں ہوتا، اس کا دل نیکی کرنے کی جانب آگے نہیں بڑھتا، اکتاہٹ آ جاتی ہے، نیکی آہستہ آہستہ اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم فرض عبادات دیکھیں ساری نیکیوں پر مبنی ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق اعمال دیکھیں سب نیکیوں پر مبنی ہیں، اور اگر ہم نوافل کو دیکھیں سب، کوئی بھی نفلی نیکی جس قسم کی بھی آپ دیکھ لیں وہ نیکی پر مبنی ہے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَقٍ، اگر تم اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی ملو تو اللہ اس پر بھی نیکی کا تمہیں ثواب اور اجر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ حضرات نیکیوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ذرات کی مانند ہیں، گویا چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹا سے چھوٹا گناہ میرا اللہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنی رحمت سے ہمارے بڑے بڑے بھی معاف فرما دے، لیکن اللہ کی گنتی میں، تعداد میں، کاؤنٹنگ میں، فرشتوں کے لکھنے میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں نیکی کی اہمیت کیا ہے، میں صرف اس بات پر آج چند گزارشات کروں گا۔ نیکی کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب انبیاء علیہم السلام کو نیکی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا واللہ بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اور اس میں سارے رسول شامل ہیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال کھایا کرو، یہ آرڈر ہے، حکم ہے۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔
तमाम अंबिया को अल्लाह ने नेकियां करने का हुक्म दिया है हज़रात। और लुत्फ़ की बात यह है, ये नेकियां अल्लाह ने सिर्फ रमज़ान में करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह को तो वो नेकी पसंद है जो मुसलसल दवाम के साथ, हमेशगी के साथ जारी रहने वाली होती है, चलती रहती है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि नेकी जो थोड़ी हो लेकिन मुसलसल हो, अल्लाह को वो पसंद है। एक शख्स एक दिन 50 रकात नफल पढ़ लेता है, वो 10 पारों की तिलावत कर देता है, और उसके बाद फिर महीनों सालों उसके करीब नहीं जाता। अल्लाह को ये नेकी तो ज़ाया नहीं होगी, वो तो जो करनी है वो तो दर्ज हो जानी है, लेकिन अल्लाह को पसंद ये है कि तुम 3 आयतें 2 आयतें पढ़ लो, लेकिन रोज़ाना पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये पसंद करता है कि उसको 2 सेहतमंद, ताकतवर और दूध से भरी हुई ऊँटनियाँ मिलें, वो कुरान की 2 आयतें तिलावत कर लिया करे, और जो चाहता है उसको 3 मिलें, वो 3 आयतें तिलावत कर लिया करे। आप अंदाज़ा करें, थोड़ी नेकी लेकिन तसलसल के साथ, हमेशगी के साथ अपनी तबीयत को अपने रब से जोड़ कर रखना, रब से राबते में रहना, उससे राबता टूटने न देना। नेकी सबसे बड़ा रब्बुल आलमीन के साथ राबते का ज़रिया है। गुनाह अल्लाह से राबता टूटने का ज़रिया है, नेकियां रब से जुड़ने का ज़रिया है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ने अंबिया को हुक्म दिया है नेकियों का, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कि जो लोग नेकियां करने वाले होंगे ना, वो क़यामत वाले दिन बिल्कुल घबराहट में नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग नेक आमाल करते ईमान लाने के बाद, उनके लिए अल्लाह ने बागात जन्नत के अंदर तैयार किए हैं। ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनके दरमियान से। कम अज़ कर तर्जुमा ये बनता है, वरना अगर कुरान के अल्फाज को हू बहू समझने की कोशिश की जाए तो यूं लगता है कि ऊपर बाग होगा, नीचे नहर जल रही होगी। ये नहीं तो कम अज़ कम आपके बाग के दरमियान से, और हज़रात अच्छी तरह जानते हैं जिन ज़मीनों के दरमियान से, जिन ज़मीनों के पास से नहरें गुजरती हैं, वहाँ क्या होता है। ये तो दुनिया की बात है, अल्लाह की जन्नत की तो और बात है। वहाँ पानी की नहरें नहीं होंगी, बारिशों वाली नहरें नहीं होंगी, वहाँ दूध की नहर भी होगी और शहद की नहर भी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब वो अल्लाह के पास क़यामत वाले दिन आएंगे ना उन्हें किसी किस्म का डर होगा और ना ही उन्हें कोई गम होगा। डर, क़यामत वाले दिन से घबराहट और डर, जन्नत और जहन्नम का डर कि पता नहीं मैंने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। जिस तालिब इल्म को ये यकीन हो कि मैं फ़ेल नहीं होऊंगा, उसकी कैफियत और होती है। और बाज़ तलबा अच्छा पढ़ने वाले ज़हीन होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत पर इतना एतमाद नहीं होता, हालांकि पास भी हो जाते हैं। सिर्फ उनके दिल में एक डर और खौफ जो है ना, वो बच्चों को कुदरती तौर पर नफसियाती होता है। वो बच्चा बेशक पहली पोजीशन ले ले, लेकिन रिजल्ट से पहले घबराया ही होता है। अल्लाह कहते हैं मोमिन, नेक अमाल करने वाला, दुनिया के अंदर उसने जो नेकियां की हैं, उस नेकियां ने उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ा दिया है, अब उसे परेशानी कोई नहीं है, घबराहट ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, और ना ही उसे इस बात पर पछतावा है कि मैं दुनिया में काश ये काम कर लेता। क्योंकि नेकियां ना करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, या अल्लाह एक बार हमें जहन्नम से निकाल के दुनिया में भेज दे, हम बड़ी नेकियां करेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ये मामला तय है, जो यहाँ आ जाता है यहाँ से वापस नहीं जाता।
حتیٰ کہ میرا اللہ شہید کو بھی واپس دنیا میں نہیں بھیجے گا، حالانکہ شہید کو اللہ رب العالمین خود کہیں گے مانگ کیا مانگتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں بڑی نعمتیں ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ کے بارے میں وہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، آپ نے فرمایا عبداللہ تیرے والد سے اللہ نے کہا اور اللہ نے نور کے سارے پردے ہٹا کے تیرے باپ سے ملاقات کی، اور براہ راست سامنے بیٹھ کے تیرے رب نے پوچھا عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ تیری جنت میں تیری نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، نیکی ہی اتنی بڑی ہے، ساری نیکیوں کی سردار کہ اس نے اپنی جان کا سودا اپنے اللہ سے کر لیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں عبداللہ مانگو، یا اللہ پھر ایک خواہش ہے، مجھے دنیا میں بھیج دے، میں اپنے پیچھے رہنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت جنت میں دے رکھی ہے، تاکہ وہ اس شہادت والے، جہاد والے، قتال والے راستے سے پیچھے نہ رہ جائیں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ہم تمہیں دنیا میں نہیں بھیج سکتے کیونکہ یہ تو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن تیرا پیغام ہم دنیا میں بھیج دیتے ہیں، جو تو چاہتا ہے وہ میں جبرائیل کو دے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیتا ہوں۔ حضرات سیدنا عبداللہ کتنے خوش قسمت شہید ہیں، اللہ کو ان کی نیکی کتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی۔ اصل میں نیکی کے پیچھے چیزیں بھی تو کتنی تھی نا، ایک بیٹا چھوٹی عمر کا، نوجوان تو تھا لیکن عمر بہنوں سے، بیٹیوں سے چھوٹا تھا، بیٹیاں کتنی ہیں؟ 9، اور حضرت عبداللہ پر قرض بھی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ بزرگ ہو گئے ہیں، بہنیں جوان ہیں، آپ گھر میں ٹھہرے، میں جاتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے اگلے مارکے تک، اگلے شہادت کے حصول تک میرے جسم میں اتنی جان نہ ہو، تم رہو میں جاتا ہوں، آخری موقع ہے میرے پاس۔ باپ گیا، شہید ہو گیا، رب العالمین نے یہ عظمت نوازی۔ نیکی حضرات یہ اہمیت رکھتی ہے، اور یاد رکھیے میرا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی کی جانے والی نیکی ضائع نہیں جاتی، اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ خضر علیہ السلام کے بعد جب اللہ نے بھیجا نا، انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر علم والا دنیا میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جائیے ذرا خضر علیہ السلام سے ملاقات کیجئے۔ گئے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف اپنا یہ جو موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے صرف اس کو سنائے دیتا ہوں۔ گاؤں میں ایک بستی میں گئے، لوگوں سے کہا بھوک لگی ہے، کھانے کو دے دو، مسافر ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو چلو کام کرو اپنا، تم کو کھانے کے لیے دیں، نکلو یہاں سے۔ وہاں سے لوگوں کے ستائے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، گاؤں کے ساتھ جب باہر کی طرف آ رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار ہے وہ گر رہی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرایا، گرانے کے بعد اس کو تعمیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ لگے ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ کوئی ایک آدھ آدمی اور ہوگا، ان دونوں نے یا دونوں انبیاء نے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ اور تعمیر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا مجھ سے سوال نہیں کرنا، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اب سن لو۔ یہ دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی ہے کہ مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے، ان کا باپ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی جب میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں بتلایا، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ان کا باپ نیک تھا، وہ فوت ہو گیا، دیوار کے نیچے خزانہ رکھ گیا۔
اب اگر یہ دیوار گر جاتی، بچے جوان ہونے سے پہلے خزانہ لوگ لوٹ لیتے۔ میں نے 2 نبیوں کو اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کی ابھی کوئی نیکی سامنے نہیں آئی تھی، صرف ان کے باپ کی نیکی تھی، اور اس کا صلہ ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ ہم نیکی کرتے ہوئے اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، حالانکہ نیکیاں اتنا اثر رکھنے والی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری نسلوں کے اندر چلتی ہیں، اور بالکل معمولی سمجھتے ہیں ہم نیکیوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، معمولی سے معمولی نیکی کو بھی ایک مسلمان کو، مومن کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ذرات قیامت والے دن رب کے دربار میں تلیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ نیکیوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بظاہر ہمارے سامنے دیکھنے میں آنکھ سے نکلے والا آنسو، اس کے کئی ایک اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں، دکھ ہے، صدمہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، لیکن وہی آنسو اس وقت اللہ کے ہاں اتنا معزز بن جاتا ہے جب وہ صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ تو میرا اللہ کیا کہتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتے ایک آنسو، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مقدار ہے وہ بھی بتائی ہے۔ فرمایا مکھی کے سر کے برابر آنسو آنکھ سے نکلے اور رخسار پر آ کر ختم ہو جائے، اللہ جہنم سے آزادی دے دیتے۔ حضرات، نیکی کو کبھی بھی تھوڑا نہ سمجھیے، اور جہاں موقع ملے تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑے، نیکی چھوٹی ہو مشقت بڑی ہو، کر گزریے۔ میں یہاں پر ایک مثال ایڈ کر کے اگلی حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ عورت جو گانے ناچنے والی تھی، اور اسی طرح وہ آدمی جس نے کنویں سے پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا کتا مٹی چاٹ رہا ہے۔ نیکی کا تعلق اس کی تعیین نہیں ہے کہ اس سے کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ بھی تم نیکی کرو گے، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا۔ ایمان اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کی چھت کے اوپر دانے یا پانی کسی برتن میں ڈال کے اس غرض سے رکھ لیتا ہے بے گرمی میں پرندے یہاں بیٹھ کر پی لیں گے، واللہ اس کو اتنا میرا اللہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ میرا ایمان ہے اللہ حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا، نیت یہ ہو۔ اور پھر وہ 3 لوگوں کا واقعہ میں ذرا آج تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات آپ کو سنا دوں۔ طوفان آیا، 3 دوست جا رہے تھے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ ایک انہیں غار نظر آیا پہاڑ کے ساتھ، اس کے اندر چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ہوا، اوپر پہاڑ سے ایک پتھر لڑکا آ کر وہ غار کے سامنے، اور مکمل طور پر اس نے غار کے دہانے کو، منہ کو بند کر دیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، حدیث کا لفظ سنا رہا ہوں، تینوں میں سے ایک کہتا ہے آج کوئی اپنی نیکی یاد کرو، کوئی اپنی نیکی یاد کرو۔ ہمارے ایک محترم دوست ہوا کرتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے، یار کوئی تو ایک نیکی ایسی کر لو کہ کل کو کوئی مصیبت بن جائے، پریشانی آ جائے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی اس نیکی کا حوالہ دے سکیں، یا اللہ میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی ہے۔ حضرات، اپنا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، شاید ہم میں سے اکثر کے پاس ایسی نیکی نہ ہو جو ہم نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہو۔ ایک کہتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، زناکار تھا، یا اللہ چچا کی بیٹی سے مجھے عشق تھا جیسا کہ مردوں کو ہوتا ہے، شدید عشق تھا، میں ہمیشہ اس چکر میں رہتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے، میں اس کو مل جاؤں،
چلتے چلاتے ہماری شادی کے سلسلے ان میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں، میری نیت بدل گئی، میں نے اب اس سے بدکاری کا ارادہ کر لیا، بدکاری کے لیے تیار ہوا، اس نے مجھے ڈرایا، میں نے اسے قائل کیا، اس نے مجھ سے 100 دینار کا مطالبہ کر لیا، میرے پاس 100 دینار نہیں تھے، میرا دل کہتا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے اسی لیے 100 دینار کا مطالبہ کیا، نہ ہوگا اور نہ یہ اس جانب مائل ہوگا، اس کے دل میں نیکی تھی۔ خیر کہتا ہے یا اللہ تیرے علم میں ہے، میں نے جب اس کو 100 دینار دیے، وہ مجبور ہو کر اپنی بات پوری کرنے کے لیے جب میرے پاس آئی، ہم تنہائی میں چلے گئے جہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس نے یا اللہ صرف ایک جملہ بولا، اللہ کی حد کو نہ توڑ، ہاں حلال ذریعے سے آ، نکاح کر میرے ساتھ، میری عصمت کو نہ رول، میں اتنی غیر اہم یا غیر قیمتی چیز نہیں ہوں، میں اتنی سستی نہیں ہوں۔ کہتے میرے دل میں یا اللہ صرف تیرا ڈر آ گیا، میں نے اس کو 100 دینار بھی دیے اور اس کو جانے بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اس نے اللہ سے اپنی اس نیکی کا واسطہ دے کر دعا کی نا، اللہ نے غار کا وہ جو پتھر تھا اس کو تھوڑا سا ہٹا دیا، اس سے روشنی اندر آنا شروع ہو گئی، امید لگ گئی۔ دوسرا آیا، اس نے اپنی نیکی، یا اللہ میں بکریوں کا چرواہا، شام کو جنگل سے لوٹتا تھا، میری بیوی بھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن گھر بکریاں لانے کے بعد ان کا دودھ دونے نکالنے کے بعد، یا اللہ میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے یہ روٹین بنائی تھی، میں پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے قریب چارہ نہ ملا، میں دور نکل گیا، جب واپس پلٹا تو دیر زیادہ ہو گئی، یا اللہ میں نے آ کے دودھ نکالا، دودھ نکال کے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، دل میں آیا ان کو جگاؤں اور دودھ پلا دوں، سوچا میرے والدین آرام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں میں آپ سے یہ بات خصوصاً گزارش کر رہا ہوں، کیا آپ کے دل میں اپنے والدین کے لیے ایسے کبھی جذبات آئے ہیں؟ کبھی ایسی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ میں دیکھیں کیا کیفیت ہے، روزانہ کی روٹین ہے کہ والدین کو دودھ پلا کے سلانا ہے، اور آج صورتحال ہے کہ والدین سو گئے ہیں، دودھ لیٹ ملا ہے، پتہ ہے بھوکے سوئے ہیں، اٹھانے کا باقاعدہ مقصد موجود ہے، وجہ موجود ہے، لیکن یا اللہ میں نے صرف اس لیے نہ اٹھایا کہ میرے ماں باپ کا آرام نہ خراب ہو جائے۔ اس صورتحال نے مجھے آزمائش سے دوچار کیا، میرے بچے چھوٹے تھے، وہ بھوک برداشت نہیں کرتے، یا اللہ وہ بلک بلک کر روتے رہے، میں نے ان کی ماں سے کہا جس طرح بھی ہے وہ جو میری روٹین ہے نا کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، وہ میں نہیں توڑوں گا، یا اللہ میں نے یہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اللہ اگر تو سمجھتا ہے نا کہ یہ میرا معاملہ تیری رضا کے لیے ہے تو آج یہ مصیبت ختم کر دے۔ پتھر کافی سارا ہٹ گیا، لیکن ابھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میں نے کچھ قیمت کے اوپر ایک مزدور کو اپنے ہاں مزدوری دی، مزدوری لینے کا وقت آیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا جتنی مزدوری پیسے دینے ہیں نا اتنے کے اتنے چاول آتے ہیں، تم چاول لے لو۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ نہیں میں نے پیسے ہی لینے ہیں، اور وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو کاشت کر دیا۔ یا اللہ جب میں نے کاشت کیا نا تو میں نے حساب رکھنا، ہم کیا کہتے ہیں بھلا، مزدور کو تھوڑی سی کم مزدوری دے، وہ غصے سے کہہ دینا جا میں نہیں لینی، وہ کہتے تو جا نہیں تو نہ سے۔ اور شاید بعض سخت دل کے لوگ اس بات پر خوشی بھی محسوس کرتے ہو، چنگا نہیں لے کے گیا، ہائے اس کا مول کل قیامت والے دن پڑے گا۔ یا اللہ میں نے چاول کی کھیتی کاشت کر دی انہی چاولوں سے،
میں نے اس کا حساب علیحدہ ہی رکھنا شروع کر دیا. پھر وہ کھیتی بڑی، چاول بڑے، گندم بڑی، یا اللہ. پھر اس کے بعد میں نے جانور خریدے اسی کے پیسوں سے. وہ ٹوٹل میں اس کا حساب علیحدہ ہی رکھتا رہا. وہ بڑے سالوں بعد آیا، مجھے کہتا ہے وہ میرے اتنے دینار درہم میری مزدوری ہے، نکالو. میں اس وقت غصے میں چھوڑ گیا تھا. غریب آدمی نا دل کا بڑا حساس ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مجبور بھی اتنا ہی ہوتا ہے. نہ دل توڑا کرو غریبوں کے، مزدوروں کے. کہتے جب اس نے یا اللہ مجھ سے مانگا نا، میں نے کہا یہ جتنے بھی جانور کھڑے ہیں نا، یہ جتنے گلے بھرے ہوئے ہیں، یہ جتنی فصل سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ ساری تیری ہے، جا لے جا. وہ کہتا جا جا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میرے 2-4 درہم بنتے ہیں، وہ تو مجھے دے، میں گھر جاؤں. اس نے کہا میں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ تیرا سسٹم اس دن سے علیحدہ کر دیا تھا. محنت میں کرتا رہا، ہوتی تیرے لیے رہی، یہ سارا کچھ تیرا، لے جا. یا اللہ تیری رضا کے لیے، اگر تو جانتا ہے تیرے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے تو اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نے بتلایا ہے، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا. زندگی میں کوئی ایسا پتھر میرے سامنے آ جائے، کون سا نیک عمل ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے، اور میں اس کو سامنے رکھ کر اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کروں اور میرا اللہ میرا معاملہ حل کر دے. حضرات نیکیاں اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. نیکیوں کو مسلسل کیجئے، رمضان کی روٹین کو آگے بڑھائیے. رمضان کا وہ جو ایک ٹیمپو بنا ہے اسے لوز نہیں ہونے دینا، اسی کو آگے چلانا ہے. انشاءاللہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، رب العالمین کی رضا بھی ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.